دوستو، اگر آپ لوگوں نے دنیا میں حد سے زیادہ شہرت پانے والا سیریل یعنی ارطغرل غازی دیکھا ہے تو آپ لوگ امیر سعد الدین کوپیک کو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ امیر سعد الدین کوپیک ارطغرل غازی سیریل کے ان کرداروں میں سے ایک کردار ہے کہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ دوستو، سیریل میں امیر سعد الدین کوپیک کو ایک ولن کے طور پر دکھایا گیا ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو دکھنے میں تو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہی غداری کرتا ہے۔ سیریل میں دکھایا گیا ہے کہ امیر سعد الدین کوپیک مسلمانوں کی سلطنت یعنی سلجوق سلطنت میں سلطان علاء الدین کے بعد دوسرا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، یعنی سلجوق سلطنت میں سلطان کے بعد اگر سب سے زیادہ پاور کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ امیر سعد الدین کوپیک کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن امیر سعد الدین کوپیک نہ صرف ان طاقتوں کا غلط استعمال کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ طاقت کے لالچ میں اب خود سلطان بننے کا بھی خواب دیکھنے لگتا ہے، اور اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے ہی مسلمانوں کے سلطان یعنی علاء الدین کے خلاف ہی سازشیں کرنے لگتا ہے، اور اس کے اس خواب کے بیچ میں جو بھی آنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ دوستو، ارطغرل غازی اور امیر سعد الدین کوپیک کے بیچ دشمنی کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ ارطغرل غازی کو شروع سے ہی اس بات کا شک ہوتا ہے کہ امیر سعد الدین کوپیک اندرونی طور پر مسلمانوں کے سلطان یعنی علاء الدین کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور ارطغرل غازی کا یہی شک بعد میں دھیرے دھیرے یقین میں بدل جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا ریئل ہسٹری میں بھی امیر سعد الدین کوپیک نام کا کوئی انسان موجود تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو کیا ارطغرل غازی کے دور میں تھا یا ان سے الگ دور میں تھا، اور کیا واقعی اس نے مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کی سازشیں کی تھیں جس طرح ارطغرل غازی سیریل میں دکھائی گئی ہیں؟ یعنی دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امیر سعد الدین کوپیک کی ریئل ہسٹری بتانے والے ہیں۔ وہ کون تھا، کہاں سے تھا، کس دور میں تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری تھی، اور آخر امیر سعد الدین کوپیک سے جڑی ہوئی وہ کون سی باتیں ہیں جو ارطغرل غازی سیریل میں بھی نہیں دکھائی گئی ہیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیریل میں دکھایا گیا امیر سعد الدین کوپیک کا یہ کردار ایک اصلی کردار ہے جو اتہاس کے ایک ایسے انسان سے لیا گیا ہے کہ جو 13ویں صدی کے شروع میں سلجوق سلطنت کا بہت طاقتور امیر تھا۔ سعد الدین کوپیک کا پورا نام امیر سعد الدین کوپیک بن محمد تھا۔ اتہاس کے پنوں میں امیر سعد الدین کوپیک کے بچپن کے دنوں کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، لیکن اس کی جوانی کے دور کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت امیر سعد الدین کوپیک سلجوق سلطنت کے محل میں داخل ہوا تھا اس وقت سلجوق سلطنت کے بادشاہ سلطان علاء الدین کے والد تھے، یعنی اسی علاء الدین کے والد کہ جنہیں ارطغرل سیریل میں سلجوق سلطنت کا بادشاہ دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ دوستو، امیر سعد الدین کوپیک ایک اچھا انجینئر تھا، اسی لیے اسے شروع میں سلجوق سلطنت میں تعمیرات کے کام کا وزیر بنایا گیا تھا، یعنی سلجوق سلطنت کی جتنی بھی عمارتیں یعنی بلڈنگز بنا کرتی تھیں وہ سب امیر سعد الدین کوپیک کی نگرانی میں ہی بنا کرتی تھیں۔ سلطان علاء الدین کے والد کے دور میں امیر سعد الدین کوپیک اسی عہدے پر رہا، لیکن جب اپنے والد کے انتقال کے بعد سلطان علاء الدین خود بادشاہ بنے تو ان کے دور میں امیر سعد الدین کوپیک کی ترقی کر دی گئی، اور سلجوق سلطنت میں اب اسے تعمیرات کے ساتھ ساتھ شکار کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی، یعنی سلجوق سلطنت میں شکار کے نظام کو بھی اب امیر سعد الدین کوپیک ہی دیکھا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، کیونکہ امیر سعد الدین کوپیک بہت چالاک اور ہوشیار انسان تھا، اسی لیے اس نے یہیں پر بس نہیں کی بلکہ وہ دھیرے دھیرے سلطنت کے سلطان یعنی علاء الدین کے قریب ہونے لگا، اور کچھ دن کے اندر ہی اپنی چالاکیوں کے بلبوتے پر وہ سلطان علاء الدین کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب وہ سلطان علاء الدین کا سب سے قریبی مانا جانے لگا۔ لیکن دوستو، سلطنت کا دوسرا سب سے طاقتور انسان ہونے کے باوجود بھی امیر سعد الدین کوپیک کا یہ لالچ بڑھتا گیا، اور اب وہ دھیرے دھیرے خود سلطان بننے کا خواب دیکھنے لگا، اور اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہی انہی سلطان علاء الدین کے خلاف اندرونی طور پر سازشیں کرنے لگا کہ جس سلطان علاء الدین نے اسے اتنے بڑے عہدے تک پہنچایا تھا۔ امیر سعد الدین کوپیک نے سلطان علاء الدین کو اپنے راستے سے ہٹا کر خود سلطان بننے کی وجہ سے ہی منگول فوجوں کی بھی بھرپور مدد کی تاکہ وہ کسی طرح سے سلجوق سلطنت پر حملہ کر کے اسے کمزور کر دیں، اور ایسی حالت میں سلطان علاء الدین کو اپنے راستے سے ہٹا کر خود سلطان بن جاؤں۔ اتنا ہی نہیں، امیر سعد الدین کوپیک نے منگولوں کی فوج کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت سے بھی گٹھ جوڑ کر لیا تھا،
اور وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کی ساری خبریں ان تک پہنچا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی سلجوق سلطنت کو حد سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ دوستو، سلجوق سلطنت کے شاہی محل میں امیر سعد الدین کوپیک کے بے شمار جاسوس بھرے پڑے تھے، جو محل میں چل رہی پل پل کی خبر امیر سعد الدین کوپیک تک پہنچاتے تھے، اور انہی خبروں کے ذریعے سے ہی امیر سعد الدین کوپیک اپنی اگلی چال چلا کرتا تھا۔ امیر سعد الدین کوپیک کے ان سبھی کارناموں کی وجہ سے بھلے ہی امیر سعد الدین کوپیک کو تو بہت فائدہ ہوا، لیکن سلجوق سلطنت حد سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ سلطان علاء الدین کو بھی امیر سعد الدین کوپیک نے ہی زہر دے کر قتل کیا تھا، کیونکہ جب امیر سعد الدین کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس کی تمام کوششوں کے باوجود بھی سلطان علاء الدین اب اس کے راستے سے نہیں ہٹنے والے ہیں، تو اس نے ایک شاہی باورچی کے ساتھ مل کر شکار کے موقع پر سلطان علاء الدین کے کھانے میں زہر ملوا دیا تھا، جسے کھا کر سلطان علاء الدین کی موت ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، ارطغرل غازی سیریل میں بھی اس طرح کا ایک سین دکھایا گیا ہے، جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ امیر سعد الدین کوپیک سلطان علاء الدین کو کھانے میں زہر دیتا ہے۔ دوستو، سلطان علاء الدین کی موت کے بعد اب ان کا بیٹا غیاث الدین سلجوق سلطنت کے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن کیونکہ سلطان علاء الدین کا بیٹا غیاث الدین ابھی بہت کم عمر کا تھا اور اسے سلطنت کا نظام چلانے کا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے امیر سعد الدین کوپیک نے سلطان غیاث الدین کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور اپنی سازشوں کے ذریعے سے سلطان غیاث الدین سے یہ آرڈر جاری کروا دیا کہ سلطان علاء الدین کے دوسرے شہزادے یعنی سلطان غیاث الدین کے سوتیلے بھائی اور اس کی ماں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ امیر سعد الدین کوپیک نے سلطان غیاث الدین کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ تمہاری سوتیلی ماں اور تمہارا سوتیلا بھائی اندرونی طور پر تمہیں تخت سے ہٹا کر خود تخت کے مالک بننا چاہتے ہیں، اسی لیے سلطان غیاث الدین نے اپنے سوتیلے بھائی اور اس کی ماں کو قتل کروا دیا، اور اس طرح سے اب امیر سعد الدین کوپیک سلجوق سلطنت کے سارے وارثوں یعنی سارے دعوے داروں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب اس کے سلطان بننے کے لیے اس کے راستے میں اگر کوئی چیز بچی تھی تو وہ سلطان غیاث الدین تھا، جو پہلے سے ہی پوری طرح سے خود اس کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ لیکن دوستو، تمام کوششوں کے باوجود بھی امیر سعد الدین کوپیک کو یہ ڈر ستایا کرتا تھا کہ کیونکہ وہ شاہی خون نہیں تھا، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ سلجوق سلطنت کے لوگ اسے کبھی بھی ایک سلطان نہ بننے دیں، اسی لیے اس نے اپنے بارے میں ایک دعویٰ بھی کر دیا تھا، جس دعوے کو سن کر اس دور کے لوگ حیران رہ گئے تھے۔ امیر سعد الدین کوپیک نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ سلطان علاء الدین کا سوتیلا بھائی ہے، یعنی سلطان علاء الدین کے والد کی ناجائز اولاد ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی ماں کہ جس کا نام شہناز تھا، وہ بنا نکاح کیے ہی سلطان علاء الدین کے والد جو کہ سلطان علاء الدین سے پہلے سلجوق سلطنت کے بادشاہ تھے ان سے حاملہ ہو گئی تھی، اور پھر ان کے پیٹ سے میری پیدائش ہوئی تھی، اور اس طرح سے میں بھی ایک شاہی خون ہوں، اور شاہی خون ہونے کی وجہ سے ہی میں بھی سلجوق سلطنت کا سلطان بننے کا حقدار ہوں۔ امیر سعد الدین نے تمام لوگوں میں یہ جھوٹی خبر پھیلانا شروع کر دی تھی کہ سلطان علاء الدین کا بیٹا یعنی سلطان غیاث الدین سلطنت کا نظام چلانے کے لائق نہیں ہے، اور وہ پوری کوشش کے باوجود بھی سلجوق سلطنت کا نظام صحیح طور پر نہیں چلا پا رہا ہے، اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسے گدی سے ہٹا کر اپنا ایک نیا سلطان چنے۔ لیکن جب اس بات کی خبر سلطان غیاث الدین تک پہنچی تو اس نے فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ امیر سعد الدین کوپیک کو قتل کر دیا جائے۔ سلطان غیاث الدین کے آرڈر پر 1239 میں حسام الدین کارا نام کے ایک کمانڈر نے سعد الدین کوپیک کے قافلے پر بڑی بے دردی کے ساتھ حملہ کیا۔ اس خطرناک حملے میں بھلے ہی امیر سعد الدین کوپیک کی جان بچ گئی تھی، لیکن وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ ایسی زخمی حالت میں ہی اس نے کئی جگہ چھپنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار وہ پکڑا گیا اور اسے پکڑ کر پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو اس محل کے سامنے ہی لٹکا دیا گیا کہ جس محل کو خود امیر سعد الدین کوپیک نے اس ارادے کے ساتھ بنوایا تھا کہ وہ اس محل میں رہ کر حکمرانی کرے گا۔ لیکن حالات کا ستم دیکھیے کہ جس محل کو اس نے حکمرانی کرنے کے ارادے سے بنوایا تھا اسی میں اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ دوستو، امیر سعد الدین کوپیک کو اس دنیا سے گزرے ہوئے بھلے ہی آج لگ بھگ 800 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے بنائے ہوئے محل آج بھی ترکی میں کھنڈروں کی شکل میں
موجود ہیں جو آج بھی دیکھنے والے کو سعد الدین کوپیک جیسے غدار انسان کی یاد دلاتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔